ہمیں ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال کی جس قدر توفیق ہونی چاہیے، جس قدر عمل کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کر پاتے، صرف اور صرف شیطان کے حربے کی وجہ سے. اور اس حربے کو ہم نے انشاءاللہ ناکام بنانا ہے، اور اپنے جو ذہن میں نیکی کا خیال آتا ہے اس کو مؤخر نہیں کرنا. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نیک کاموں میں آگے بڑھے. فاستبقوا الخیرات، تم دوڑو، مسابقہ کرو، آپس میں مقابلہ کرو، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو. اب دنیاوی جو اسباب ہیں، دنیا کی جو دولتیں ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہوتے ہیں، روزگار کے معاملات ہوتے ہیں، سواری کے معاملات ہوتے ہیں، گھر اچھا ہو، اس میں مسابقت اور اس میں دوڑ لگانا جائز نہیں. اس میں دوڑ لگانا اس لیے جائز نہیں، اس سے کبھی آج تک کسی نے راحت نہیں پائی اگر اس معاملے میں ہم دوڑ لگا دیں. اگر ہم اپنی مسابقت اور اپنی دوڑ نیک کاموں میں لگائیں گے تو اس میں راحت ہی راحت ہے، اس میں سکون ہی سکون ہے. اور ہمارے اکابر بھی اسی نیک کاموں میں مسابقت فرمایا کرتے تھے. ایک مسابقت کی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. غزوہ تبوک ہے، اس حال میں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی مال و منال نہیں، اسباب نہیں، وسیلہ نہیں، جنگ کے اوزار کوئی نہیں. اور اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھائی غزوہ تبوک ہے، تم یوں کرو، سارے کے سارے اپنے گھر کی ضروریات اور اشیاء کو اکٹھا کرو اور چندہ دو تاکہ غزوہ تبوک میں ہمارے کام آ سکے. اور غزوہ تبوک کا وقت بھی بڑا عجیب تھا. یہ ایسا وقت تھا کہ جب کھجور کی فصل پک چکی تھی، اس فصل کو اتارنے کی دیر تھی اور اس پر ان کا پورا سال گزر بسر ہوتی تھی. اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھجور کی پکی ہوئی فصل کو چھوڑ دو، گھر کے مال اسباب کو اکٹھا کرو. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت کے مطابق 1200 تقریباً میل دور جا کر اس غزوے کو لڑا جانا تھا اور صحرائی سفر تھا. صحابہ دوڑ پڑے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کی طرف دوڑے کہ میں جاؤں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی خوشخبری تھی کہ جو بندہ بھی اس غزوہ تبوک کے لیے چندہ دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ دوڑے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اپنے مالوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مال میں پس انداز کر سکتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جا کر نچھاور کر دوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے کہ بھائی آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی ضمانت اٹھائی ہے، تو میں یوں کرتا ہوں کہ آج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیک عمل میں آگے نکل جایا کرتے تھے. تو آج میں غزوہ تبوک میں اتنا چندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا کہ شاید میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں. گھر جاتے ہیں، گھر کی تمام اشیاء، گھر کے تمام اسباب کو آدھا کرتے ہیں، تمام مال کو آدھا کرتے ہیں، اور یوں کافی سارا سامان لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلے جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں عمر گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جتنا مال تھا، جتنے اسباب تھے، جتنی اشیاء تھیں، آدھی گھر والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں اور آدھی آپ کی خدمت میں اس جہاد کے لیے میں لے کر آ گیا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعائیں دی اور دعائیں دے کر پھر جب دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے ہیں اور وہ بھی مال و اسباب لے کر ایک بڑا گٹھڑ اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اس مال و اسباب کو پیش کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ اے صدیق یہ بتاؤ کہ تم بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا حکم تھا اور جنت کی بشارت تھی، میں سارے کا سارا مال، سارے کا سارے اسباب، تمام اشیاء ہر چیز اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت
انہوں نے حسرت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، مسابقت الی الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوسرے سے آگے نکلنا، لیکن صدیق اکبر آج بھی مجھ سے آگے نکل گیا، میں عمر پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائی اس زمانے میں اگر دنیا کے معاملے میں مسابقت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسابقت نہ فرماتے، بلکہ مسابقت کرتے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے کہ وہ مال میں بہت آگے تھے۔ اب اگر مسابقت اور یہ دوڑ دنیا کے معاملے میں جائز ہوتی تو وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسابقت اور دوڑ کرتے کہ ان کے پاس دنیا کا مال و منال بہت زیادہ تھا، لیکن مسابقت الی الخیرات تھی، چنانچہ انہوں نے آئیڈیل اور مثال بنایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ صدیق ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے، اب میں عمر اس سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو ہمیں بھی یہی دائیا، یہی جذبہ اور اسی جذبے کو آگے لے کر نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔